کہ روح کے حصے میں جو آپ کے سامنے انشاءاللہ پڑھی جائے گی اور اس کی کسی قدر تشریح کی جائے گی، اس میں حضرت نے 26 بڑے بڑے گناہ بیان فرمائے، اور یہ گناہ بھی وہ ہیں جو عام طور پر ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ اس لیے ہم سبھی کو پوری توجہ کے ساتھ ان کو سننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، اور پھر ہمت کر کے ان سے بچنے کی ضرورت۔ نمبر 1، حقارت سے کسی پر ہنسنا۔ حقارت سے کسی پر ہنسنا۔ اب اس 1 نمبر کے گناہ میں 2 گناہوں کا ذکر ہے۔ ایک تو کسی کو اپنے سے حقیر سمجھنا، ذلیل سمجھنا، کمتر سمجھنا، اور خود کو اچھا سمجھنا، چاہے کسی بھی اعتبار سے اپنے کو اچھا سمجھے، چاہے علم کی وجہ سے اچھا سمجھے، چاہے عمل اور عبادت اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرنے کی وجہ سے اچھا سمجھے، چاہے مال و دولت کی وجہ سے اچھا سمجھے، چاہے عہدہ اور منصب کے اعتبار سے اچھا سمجھے، چاہے عزت اور وجاہت کی وجہ سے اپنے آپ کو اچھا سمجھے، چاہے طاقت و قوت کے اعتبار سے اپنے کو اچھا سمجھے، اور چاہے حسن و جمال کی وجہ سے اپنے آپ کو اچھا سمجھے، چاہے عقل مند اور ہوشیار ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو اچھا سمجھے، چاہے عالی خاندان میں ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو اچھا سمجھے، کہ میں سید ہوں، میرے برابر کون؟ کسی عالی خاندان سے اللہ نے اس کو عالی خاندان میں اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے، تو اس وجہ سے وہ اپنے آپ کو اچھا سمجھے، اور اس کے مقابلے میں ان وجوہات سے کسی کو حقیر سمجھے، ذلیل سمجھے اور کمتر سمجھے، یہ خود ایک گناہ کبیرہ ہے، اور دوسرے کو حقیر سمجھنا بہت بڑا گناہ ہے اور ناجائز ہے۔ اس کے بعد پھر اس کو حقیر سمجھ کر اس پہ ہنسنا، اس کو ذلیل کرنا، اس کو برا بھلا کہنا، لعن طعن کرنا، باتوں میں اس کو رسوا اور ذلیل کرنا، تو یہ ہنسنا اس کے اوپر یہ الگ گناہ ہے۔ حکیم علومت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فی الحال کسی مسلمان کو چاہے ظاہری طور پر کتنا ہی وہ گنہگار ہو، خطا کار ہو، سیاہ کار ہو، اور ظاہر طور پر کتنے ہی برے کاموں کے اندر مبتلا ہو، اور آپ ان سب سے بچے ہوئے ہوں، پھر بھی اس کو اپنے سے حقیر مت سمجھو، بلکہ اپنے سے اس کو افضل سمجھو۔ اس کے اندر جو برائیاں ہیں، جو خرابیاں ہیں، جو گناہ ہیں، ان کو تو گناہ ہی سمجھو، ان کو تو برا ہی سمجھو، مگر جو ذات وہ گناہ کر رہی ہے، جو مسلمان وہ گناہ کر رہا ہے، اس مسلمان کی ذات کو حقیر مت سمجھو، بلکہ اپنے سے بھی افضل سمجھو۔ ایسے ہی فرمایا کہ کافر کو بھی انجام کے اعتبار سے اپنے سے حقیر مت سمجھو، افضل سمجھو، کیونکہ یہ بھی تو احتمال ہے کہ خدا نہ کرے یہ حقیر سمجھنے والے کا خاتمہ کفر پر ہو جائے، اور جس کافر کو وہ برا سمجھ رہا تھا اس کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، اور ایسے واقعات ہوتے ہی رہتے ہیں کہ بعض مرتبہ ساری زندگی مسلمان رہا اور خدا نخواستہ خاتمہ اس کا کفر کے اوپر ہو گیا، اور ایسے بھی ہوتا رہتا ہے کہ کتنے کافر ہیں، ساری عمر کافر رہے، مرتے وقت کلمہ پڑھ کے دنیا سے چلے گئے۔ حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ امداد الاحکام میں یا کسی اور ان کے سوانے میں لکھا ہے۔ حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ان اکابر میں سے ہیں جنہوں نے پاکستان بننے سے پہلے پاکستان بننے کے لیے بڑی کوششیں کی تھیں، جیسے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی کوششیں کی تھی، اور جب پاکستان بنا تو ہمارے مغربی پاکستان میں حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جھنڈا لہرایا تھا۔ مشرقی پاکستان میں جس کو آج کل بنگلہ دیش کہتے ہیں، وہاں حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان کا جھنڈا لہرایا تھا۔ تو پاکستان بننے کے بعد یہ حضرات یہاں ہجرت کر کے تشریف لے آئے، پھر کچھ عرصے کے بعد دوبارہ ہندوستان گئے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ ہندوستان میں تو عام طور پر مسلمان اور ہندو مل جل کر رہتے ہیں، اور اب تو اللہ بچائے یہاں تک نوبت آ گئی ہے کہ مسلمان میں اور ہندو میں کوئی ظاہراً فرق ہی نظر نہیں آتا۔ اگر ہم یہاں سے جائیں گے تو ہمیں نہیں پتہ چلے گا یہ ہندو ہے یا مسلمان ہے، وہاں کے مقامی لوگ پہچان لیتے ہیں کہ یہ ہندو ہے یا مسلمان ہے۔ مسلمان کو سلام کیا جاتا ہے، ہندو کو سلام نہیں کیا جاتا۔ تو مل جل کر رہنے کی وجہ سے آپس میں
دوستیاں بھی ہو جاتی ہیں، تعلقات بھی ہو جاتے ہیں، میل جول بھی ہو جاتا ہے۔ تو جب حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان گئے تو جس جگہ حضرت گئے وہاں پر حضرت کا ایک دوست تھا بنیا، اس سے پہلے اچھے مراسم تھے، بے تکلفی تھی، میل جول تھا۔ اس کے بارے میں حضرت نے پوچھا بھائی اس کا کیا حال ہے، کہاں ہے؟ تو انہیں گھر والوں نے کہا کہ وہ تو بیمار ہے اور اس کو ایسی بیماری لگ گئی ہے کہ بس ان کو گھر کے ایک کونے میں ڈال دیا گیا ہے، گھر والے بھی اس کے پاس نہیں آتے۔ اور ہندوؤں کے اندر یہ غلط عقیدہ پایا جاتا ہے کہ وہ بیماریوں کے بارے میں ان کا یہ خیال ہے کہ یہ ایک کے دوسرے کو لگ جاتی ہے، ایک کی بیماری دوسرے کے لگ جاتی ہے، لہذا کسی کو خطرناک بیماری ہو جائے تو پھر وہ دور ہی رہتے ہیں اس سے بالکل، کہ ہم جائیں گے تو ہمارے بھی بیماری لگ جائے گی اور ہم بھی بیمار ہو جائیں گے، اس لیے وہ اس کے پاس جاتے نہیں ہیں۔ اور ہمارے دین میں یہ ہے کہ بیماری از خود کسی کے نہیں لگ سکتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا تو لگے گی، نہیں ہوگا تو نہیں لگے گی۔ بیماری میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر دوسرے کے لگ جائے، اس لیے ہمارے چھوت چھات کا عقیدہ ہمارے یہاں نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے۔ احتیاطاً کچھ تدبیر کریں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ عقیدہ نہیں رکھنا، یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے کہ بیماری ایک کی دوسرے کے لگ جاتی ہے۔ تو جب حضرت کو پتہ چلا تو حضرت ملنے کے لیے گھر تشریف لے گئے اور اس کے گھر والوں نے اندر لے جا کر کے وہ گھر کے دور ایک کونے میں دیکھا کہ ایک چرپائی پڑی ہوئی ہے، اور گھر والوں نے اشارہ کیا کہ تمہارے دوست وہ ہیں چرپائی پہ پڑے ہوئے ہیں۔ تو حضرت تو سیدھے وہاں گئے اور جا کر کے اس کے سرانے بیٹھ گئے، چہرے کے سامنے سرانے بیٹھ گئے اور اس خیریت پوچھی، مزاج پوچھا، طبیعت پوچھی۔ وہ بھی حیران رہ گیا، صاحب میرے پاس ہی آ گئے، تو کیا ہوا آگے؟ تو کہا ایک تو میں بیمار ہوں اور بیماری میری بڑی سخت ہے جس کی مجھے بہت تکلیف ہے، مگر اس سے بڑھ کر تکلیف یہ ہے کہ میرے بیوی بچے بھی مجھ سے دور ہو گئے، اب کوئی بھی میرے پاس نہیں آتا، نہ میری بیوی آتی ہے، نہ میرے اولاد آتی ہے، نہ میرے بہن بھائی آتے ہیں، سب دور سے ہی بس مجھے دیکھتے ہیں اور دور سے دیکھ کے چلے جاتے ہیں۔ کھانا اور دوا بھی ایک بڑے سارے بانس میں ایک ہک لگایا ہوا ہے، اس بالٹی میں ڈال دیتے ہیں اور وہ یوں چھڑی کی طرح گھما کر میرے پاس کر دیتے ہیں، میں اتار کے اس میں سے کھانا کھا لیتا ہوں، دوا پی لیتا ہوں، پانی پی لیتا ہوں۔ کہتا میں تو اپنے گھر والوں کو بھی ترس گیا، جیتے جی مر گیا۔ پہلے تم شخص ہو کہ آج میرے قریب آ کر کے مجھ سے باتیں کر رہے ہو، ورنہ تو مدت تو ہو گئی مجھے اپنے گھر والوں سے بات کیے ہوئے، موبائل کا دور تھا نہیں جو موبائل پہ بات ہو جاتی۔ خیر حضرت کو کیا پرہیز کرنا، حضرت تو بیٹھ گئے، اسے طبیعت پوچھی، مزاج پوچھا، خیریت پوچھی، سب کچھ کیا۔ اس کے بعد جب اٹھنے لگے تو اس نے کہا کہ مولانا میری ایک درخواست ہے، اور یہ کہ میں نے اس بیماری میں دیکھ لیا کہ ہمارا مذہب جھوٹا، آپ کا مذہب سچا، اور مجھے کلمہ پڑھا دو جلدی سے۔ تو حضرت نے کلمہ پڑھا دیا اور تھوڑی دیر میں اس کا انتقال ہو گیا۔ دیکھو دین کی ایک بات پر عمل کرنے کی وجہ سے اس کو ایمان کی توفیق ہو گئی، تو زندگی بھر کا وہ کافر تھا اور کلمہ پڑھ کے اس کا انتقال ہو گیا۔ تو بھئی ہم کسی کافر کو بھی انجام کے اعتبار سے اپنے سے حقیر نہیں سمجھ سکتے، اس لیے اس کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا، اور حقیر سمجھنے والے کا خاتمہ خدا نہ کرے کفر پر ہو گیا تو کون بہتر ہوا؟ ظاہر ہو کافر بہتر ہوا، کیونکہ اس کا کفر پہ انتقال نہیں ہوا، ایمان پر انتقال ہوا، اور حقیر سمجھنے والے کا خاتمہ کفر پر ہو گیا، ایمان پر نہیں ہوا۔ اور جو شخص مسلمان ہے وہ تو فی الحال مسلمان ہے، صاحب ایمان ہے، اس کو ہم کیسے اپنے سے حقیر سمجھ سکتے ہیں؟ اور اس لیے حقیر نہیں سمجھ سکتے کہ ہمارے سامنے اس کے صرف گناہ ہے، اس کی دل کی دنیا تو ہمارے سامنے ہے ہی نہیں۔ اس کے دل میں کیا اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، کیا حضور کی محبت ہے، کیا آخرت کی فکر ہے، اور ہو سکتا ہے وہ ہمارے سامنے نہیں، ویسے کوئی ایسا نیک عمل کرتا ہو کہ وہ ایک نیک عمل یا اس کی ایک نیکی اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسی مقبول ہو جو سارے گناہوں سے بھاری ہو، اور جو یہ حقیر سمجھ رہا ہے، اول تو یہ حقیر سمجھنے میں بہت بڑا گناہ، اور پھر یہ احتمال ہے کہ یہ جو اپنے علم کی وجہ سے، عمل کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے، عبادت کی وجہ سے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی وجہ سے، یا کسی اور وجہ سے اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہا ہے، کوئی گناہ اس کا ایسا چھپا ہوا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ گناہ اتنا بھاری ہو گیا ہو جو اس کی ساری نیکیوں سے زیادہ بھاری ہو، والعیاذ باللہ۔
تو میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا کہ آخرت میں تو تول ہے، نیکیوں کی گنتی نہیں ہوگی، گناہوں کی گنتی نہیں ہوگی، وہ ترازو کے اندر نیکی بدی تولی جائے گی، اور وہاں پر یہ حال ہوگا کہ کسی کی ایک ہی نیکی اتنی بھاری ہوگی کہ گناہوں کا پلڑا اس کا ہلکا ہو جائے گا، اور کسی کا گناہ اللہ بچائے ایسا بھاری ہوگا کہ اس کو جب گناہوں کے پلڑے میں رکھیں گے تو نیکیوں کا پلڑا اوپر چڑھ جائے گا۔ جس کے گناہ زیادہ ہوں گے اس کی پکڑ ہو جائے گی، اور جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ اس کی بخشش ہو جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے، اور حدیث شریف میں یہ واقعہ آیا ہے، کوئی اندازے کی بات نہیں ہے، حدیث شریف میں یہ واقعہ آیا کہ قیامت کے دن ایسا بھی ہوگا کہ ایک آدمی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لایا جائے گا جس کے گناہوں کے 99 دفتر ہوں گے، یعنی 99 رجسٹر، اور ہر رجسٹر کتنا بڑا؟ مشرق سے مغرب تک، ہر رجسٹر میں بس گناہ لکھے ہوئے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بھائی جاؤ اور تم بھی اپنے گناہ تلواؤ، اور نیکی ہے تو وہ بھی تلواؤ۔ تو وہ کہے گا پروردگار میں کس بات کا حساب دوں، اور میں کیوں وہاں جا کر کے اور مزید اپنے آپ کو رسوا کروں؟ میرے تو نامہ اعمال میں گناہوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، بس میں تو قابل گرفت ہوں اور میں تو قابل پکڑ ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بھائی آج کسی پہ ظلم نہیں ہوگا، بھائی آج تو انصاف کا دن ہے۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جس نے رائے کے دانے کے برابر بھی نیکی کی ہوگی تو وہ بھی سامنے آئے گی، اور جس نے ذرہ برابر گناہ کیا ہوگا تو وہ بھی سامنے آئے گا۔ اب تو تول ہوگی، جاؤ تم جاؤ اپنے گناہ بھی تلواؤ، کوئی نیکی ہے تو وہ بھی تلواؤ۔ تو اس کو لایا جائے گا اور گناہوں کے پلڑے میں اس کے 99 رجسٹر جو ہیں گناہوں کے رکھ دیے جائیں گے، اور فرشتوں سے کہا جائے گا بھائی اس کی نیکی تلاش کرو، تو ایک نیکی اس کی ملے گی بس، اور وہ نیکی کہ اس نے زندگی میں ایک مرتبہ بڑے اخلاص اور دل سے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کہا ہوگا۔ لہذا ایک ٹکڑا کاغذ کا نکالا جائے گا جس کو بطاقہ کہتے ہیں، حدیث میں لفظ بطاقہ آیا ہے، وہ کاغذ کا ٹکڑا یا لے کر کے اس کے نیکی کے پلڑے میں رکھا جائے گا۔ وہ ایسے اخلاص سے اس نے کہا ہوگا کہ رکھتے ہی پلڑا نیچے آ جائے گا، اور وہ 99 رجسٹر جو گناہوں سے بھرے ہوں گے وہ اوپر ہو جائیں گے، اور بخشش کی فیصلہ ہو جائے گا کہ جاؤ تمہاری بخشش، جاؤ جنت میں جاؤ۔ وہ ایک نیکی اتنی بھاری تھی اور وہ 99 گناہ اس کے آگے ہلکے ہو گئے۔ تو دیکھو اس طرح بھی آخرت میں ہوگا، جب ہوگا تو بس دنیا میں سمجھ لو کہ اگر کوئی ہمارے سامنے گنہگار ہے تو ہمیں کو حقیر سمجھنا جائز نہیں، ہو سکتا ہے اسے کوئی نیکی چھپی ہوئی ہو جو اس کے سارے گناہوں پر بھاری ہو، اور یہ جو اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہا ہے اور دوسرے کو حقیر سمجھ رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کی کوئی بدی ایسی ہو کہ جو اس کی ساری نیکیوں سے زیادہ بھاری ہو۔ اس لیے کسی بھی مسلمان کو فی الحال چاہے وہ کیسا ہی گنہگار ہو، خطا کار ہو، سیاہ کار ہو، اور کیسی بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہو، اس کی ذات کو مت برا سمجھو، اس کے برے کاموں کو برا سمجھو مگر اس کی ذات کو برا مت سمجھو۔ تو کسی کو حقیر سمجھنا یہ اللہ بچائے بڑا گناہ ہے، اور پھر حقیر سمجھ کر اس پر ہنسنا، اس کا مذاق کرنا، تان و تشنیع کرنا، برا بھلا کہنا، مذاق اڑانا، یہ الگ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اس پر حقیر سمجھنے پر مجھے ایک حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ یاد آیا۔ ایک دفعہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جو اولیاء اللہ کے سردار کہلاتے ہیں، ان کو سید الطائفہ کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے یہ سردار ہیں، اتنا اونچا مقام ہے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اس سے بھی آپ ان کے مقام کے عالی ہونے کا اس سے بھی آپ اندازہ لگائیں کہ ایک آدمی 10 سال ان کی خدمت میں رہا، 10 سال کے بعد کہنے لگا کہ یا حضرت 10 سال ہو گئے آپ کی خدمت میں پڑے آج تک کوئی کرامت ہی نہیں دیکھی آپ کی، آج تک آپ نے کوئی کرامت ہی نہیں دیکھی۔ حالانکہ کہ ولی ہونے کے لیے کرامت کوئی ضروری نہیں ہے، کرامت صادر ہو جائے اور ظاہر ہو جائے تو اچھا ہے، نہ ظاہر ہو تو کوئی کمی نہیں بزرگ کے اندر۔ اس نے یہ بات کہتی 10 سال کے بعد کہ حضرت میں 10 سال سے آپ کی خدمت میں رہ رہا ہوں، آج تک کبھی کوئی آپ کی میں نے کرامت ہی نہیں دیکھی۔ تو حضرت نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ 10 سال میں میرا کوئی کام خلاف سنت دیکھا؟ اللہ، یہ کہہ دینا تو آسان ہے، کر کے دکھانا اہمیت رکھتا ہے۔ کہ نہیں حضرت
تمہیں اس سے بڑی کرامت کیا دیکھو گے؟ کوئی 10 سال تک تم نے میرا کوئی کام سنت کے خلاف نہیں دیکھا، یہ کتنی بڑی کرامت ہے، بلکہ کرامت سے بھی بڑھ کر ہے۔ اسے کہتے ہیں الاستقامت فوق الکرامہ، دین پر مضبوطی سے عمل کرنا 1000 کرامتوں سے بڑھ کر ہے، کیونکہ استقامت میں ثواب عظیم ہے، کرامت میں کوئی ثواب نہیں۔ تو اتنے پائے کے بزرگ ہیں یہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا تو میرے سامنے ایک فقیر آیا مانگنے کے لیے۔ حقیقت میں وہ واقعی محتاج ہوگا، مگر مجھے دیکھ کر کے تھوڑی سی اس کی حقارت دل میں آئی کہ یہ آدمی بجائے مانگنے کے کچھ محنت مزدوری کر کے گزارا کرتا تو اچھا ہوتا۔ بس اتنی سی بات، اور کچھ نہیں۔ میں نے اسے کچھ کہا نہیں، میں نے اسے کچھ سمجھا نہیں، بس اتنا سا ذہن میں آیا کہ بھئی یہ اچھا خاصا صحت مند آدمی ہے، یہ کما کر بھی تو کھا سکتا تھا، کھا لیتا تو اچھا تھا۔ اس طرح سے تھوڑی سی اس کی حقارت میرے دل میں آئی اور بات ختم ہو گئی۔ دن گزر گیا، رات آئی تو میں نے خواب دیکھا۔ خواب یہ دیکھا کہ ایک آدمی آیا اور اس نے ایک تشتری، یعنی ایک بڑی پلیٹ میرے سامنے ڈھکی ہوئی پیش کی اور کہا کہ لو حضرت یہ آپ کھا لیجئے۔ تو میں نے لے کے جو کپڑا ہٹایا تو اس میں تو کسی مردہ جانور کا سڑا ہوا گوشت تھا، مردہ جانور کا سڑا ہوا گوشت تھا اس کے اندر، اور جیسے ہی کپڑا ہٹایا بدبو کے ہمارے دماغ پھٹنے لگا۔ میں نے کہا بھائی یہ کیا دے دیا، یہ کوئی کھانے کی چیز ہے؟ ہاں صبح بھی تو کھایا تھا آپ نے، اب کیا حرج ہے؟ الیاذ باللہ الیاذ باللہ، صبح بھی تو آپ نے کھایا تھا یہ، یعنی تم نے جو اس فقیر کو حقیر سمجھا تھا تو حقیر سمجھنا یہ مردہ گوشت کھانے کے برابر ہے۔ تو اب کیا حضور ہے کھانے میں، جب صبح کھا لیا تھا تو پھر جب آنکھ کھولی تو پھر مجھے احساس ہوا، حضرت فرماتے مجھے احساس ہوا کہ میں نے بہت غلط کیا۔ تو سوچا کہ بھئی اب چونکہ ان کو میں نے حقیر سمجھا ہے لہٰذا مجھ سے معافی بھی مانگنی چاہیے۔ تو میں اس آدمی کو میں جانتا تھا، پہلے سے جانتا تھا، اس لیے میں اس کے پاس چلا گیا۔ وہ بھی کوئی سمجھدار آدمی تھا، عارف آدمی تھا۔ جیسے اس نے مجھے آتے ہوئے دیکھا تو اس نے یہ آیت پڑھ دی، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتے ہیں اور چھوٹے گناہوں کو اللہ تعالیٰ ہی معاف فرماتے ہیں۔ اب آپ کی توبہ ہو گئی، اب واپس تشریف لے جاؤ۔ آپ کی توبہ ہو گئی، بس یعنی آپ میرے سے معافی مانگنے آ گئے اور بس اور کیا کرنا ہے، بس اب آپ کی معافی ہو گئی، جاؤ آئندہ خیال رکھنا۔ اب کسی کو حقیر کیا سمجھے آدمی بھائی؟ لہذا اپنے گھروں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے عزیزوں میں، اپنے دوستوں میں، اپنے ملنے جلنے والوں میں، عام مسلمانوں میں بھائی کسی کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ ایک بزرگ کا قصہ سن لو۔ ایک بزرگ کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں جیسے آزاد لڑکے ہوتے ہیں تو کسی نے بس ایسی مذاق کرنے کے لیے یا جیسے بات مارنے کے لیے کہا کہ تم سے تو میرا کتا ہی اچھا، یہ کہہ دیا۔ وہ بزرگ جا رہے ہیں، کچھ نہیں کہہ رہے وہ، مگر اس نے بس آزادی سے اور یہ کہہ دیا، بس ان بزرگ کو دیکھا کہ تم سے تو میرا کتا ہی اچھا۔ اب ہے تو غصے کی بات ہے نا، اب دوستوں نے تو وہ تو لڑنے مرنے کو تیار ہو جائے، مگر جو بزرگ ہوتے ہیں ان کی نظر تو ہر وقت اللہ تعالیٰ پر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی نظر عطا فرماتے ہیں۔ ان کا تو یہ حال ہوتا ہے کہ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا تو ہے آیا نظر جدھر دیکھا، جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا تو ہے آیا نظر جدھر دیکھا، گلستان میں جا کر ہر ایک گل کو دیکھا، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ ان کا تو یہ حال ہوتا ہے۔ تو حضرت نے کیا جواب دیا کہ بھئی ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا کتا اچھا یا میں اچھا ہوں۔ اللہ، لڑنے کی تو بات ہی نہیں ہے کہ بھئی میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا، جو تم کہہ رہے ہو کہ تم سے تو ہمارا کتا اچھا، میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا، ابھی تو زندگی باقی ہے۔ میں کیسے کہہ دوں کہ میں اچھا یا کتا برا، یا کتا اچھا برا میں اچھا، میں کیسے کہہ دوں؟ ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا، میں مرنے کے وقت دیکھوں گا۔ اگر میرا خاتمہ ایمان پر ہو گیا اور میری مغفرت ہو گئی تو میں کہوں گا کہ ہاں میں اچھا تیرا کتا برا، میں کتے سے اچھا، اور خدا نخواستہ میرا خاتمہ ایمان پر نہ ہوا اور میری بخشش و مغفرت نہ ہوئی تو کتے ہی مجھ سے اچھا۔ تو بھئی ہمارا دین تو ایسا ہے کہ صحیح معنی میں اس پہ عمل کریں تو لڑائی جھگڑے کا کوئی کھانا نہیں ہے یہاں پر، لہذا کسی کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، یہ بھئی اللہ بچائے بہت بڑا گناہ ہے بھائی۔ اور پھر حقیر سمجھنے کے علاوہ پھر کسی پر حقیر سمجھنے کی وجہ سے ہنسنا اور اس کا مذاق اڑانا، یہ بھی حقارت کے بعد ہوتا ہے، یہ بھی ہمارے ہاں بہت ہوتا ہے۔
عام طور پر جو زیادہ پڑھا لکھا ہوتا ہے یا زیادہ دولت مند ہوتا ہے یا زیادہ کیا کہتے ہیں کسی اعتبار سے وجیح ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، تو جو اس کے ماتحت ہوتے ہیں بس وہ ان کو بالکل ہی پاجی سمجھتا ہے، ان کو ذلیل سمجھتا ہے اور حقیر سمجھتا ہے، اور پھر ایسے ہی برتاؤ کرتا ہے۔ ہرگز ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ بھئی اللہ پاک نے ہمیں اونچا درجہ دے دیا اور کچھ لوگوں کو ہمارے ماتحت کر دیا۔ ان کے بھی حقوق ہیں، ہمارے بھی حقوق ہیں، ان کی بھی عزت ہے، ہماری بھی عزت ہے۔ حقیر کیسے سمجھ لیں؟ حقیر سمجھنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ کسی کا کچھ پتہ نہیں ہے انجام کیا ہوگا۔ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ سورہ واقعہ کی اندر یہ فرمایا کرتے تھے کہ سورہ واقعہ کی ایک صفت اللہ پاک نے یہ بیان فرمائی ہے، خافضۃ الرافعہ۔ سورہ واقعہ میں یہ آیت ہے، خافضۃ الرافعہ، کہ قیامت کیا ہے؟ بہت سو کو پست کر دے گی، بہت سو کو بلند کر دے گی۔ یعنی قیامت میں عجیب و غریب مناظر سامنے آئیں گے کہ دنیا میں جن لوگوں کو حقیر سمجھا جاتا تھا، ذلیل سمجھا جاتا تھا اور بے حقیقت سمجھا جاتا تھا، کوئی ان کی وقات نہ تھی، کوئی ان کا درجہ نہیں تھا، لوگ ان کو معمولی سمجھتے تھے، قیامت میں دیکھیں گے کہ وہ مشک و عنبر کے پہاڑوں پر بیٹھے ہوں گے، اور واہ ان کا سر عزت سے اونچا ہو رہا ہوگا، آؤ بھگت ہو رہی ہوگی، ان کا اکرام ہو رہا ہوگا، ان کا اعزاز ہو رہا ہوگا، اور جناب ان کے ساتھ بڑی عزت و ادب کا معاملہ کیا جا رہا ہوگا۔ دنیا میں کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا، اور آخرت میں بلند درجات ان کو حاصل ہوں گے۔ اور ایسی دوسری طرف جن کو دنیا کے نا بڑا اونچا سمجھا جاتا تھا، مال کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے، عقل کی وجہ سے، سمجھ کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے، اس کے وہ بڑے سردار تھے، بڑے رئیس تھے، بڑے نواب تھے، بڑے بادشاہ تھے، یہ تھے اور وہ تھے، قیامت میں کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا ان کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی بیچاروں کی، اگر کسی طریقے سے نجاتی ہو جائے تو بہت ہے۔ تو یہ قیامت جو ہے آنے والی ہے، اور قیامت کے دن پتہ چلے گا کون اونچا ہے کون نیچے۔ دنیا میں اونچا نیچے ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ اس لیے یہاں تو بس اسی میں عافیت ہے کہ بس آدمی اپنے دل میں اپنے آپ کو سب سے کم تر سمجھے، کسی چیز سے بھی غرور نہیں کرے، نہ دولت کی وجہ سے، نہ علم کی وجہ سے، نہ خاندان کی وجہ سے، نہ عہدے و منصب، کسی وجہ سے بھی اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھے۔ کیا سمجھے؟ اللہ تعالیٰ کا فضل سمجھے، اور دوسروں کو اپنے سے اچھا سمجھے۔ اور یہ سب دل کے اندر ہے سارا معاملہ، دل میں دوسروں کو اچھا سمجھو، اپنے کو سب سے کم تر سمجھو، کیا مشکل ہے یہ؟ اسی میں عافیت ہے جس کو سودا ہو محبت کا، اسی میں عافیت ہے جس کو سودا ہو محبت کا، کہ ان کے آستانے ناز پہ سر رکھ کے مر جائے۔ اسی میں عافیت ہے جس کو سودا ہو محبت کا، کہ ان کے آستانے ناز پہ سر رکھ کے مر جائے۔ بڑے تو بس اللہ پاک ہے، تو بناز عجب من بنیاز عجب، ان کی بڑائی بھی بے مثال، ہماری عاجزی بھی بے مثال۔ تو ہم بندے ہیں، بندے کی طرح ہمیں رہنا چاہیے۔ بندگی اسی کا نام ہے کہ بندہ اپنے آپ کو دل میں کچھ نہ سمجھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین، یا حی یا قیوم، یا ذی الجلال والاکرام۔ ہمیں ظاہر و باطن کے سارے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں ظاہر و باطن کے سب گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور اب تک جتنے گناہ ہو گئے اپنی رحمت سے معاف فرما۔ یا اللہ ہم ماضی گناہوں کی بھی اور مستقبل کے گناہوں کی بھی، حال کے گناہوں کی بھی، ظاہر کے گناہوں کی بھی، باطن گناہوں کی بھی آپ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ اپنی رحمت سے ہمارے سارے گناہ معاف فرما، یا اللہ اپنی رحمت سے ہمارے سارے گناہ معاف فرما، اور آئندہ بھی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ گناہوں کو گناہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور گناہوں کو گناہ سمجھ کر ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ دنیا اور آخرت کی ہر خیر اور ہر بھلائی عطا فرما، ہر شر ہر برائی سے
بچنا نصیب فرما۔ یا اللہ ہم کو ہماری اولاد و نسل کو تا زندگی غیب سے بلا مشقت و بغیر پریشانی کے عزت و عافیت کے ساتھ خوب حلال و طیب روزی عطا فرما۔ یا اللہ خوب حلال و طیب روزی عطا فرما، خوب حلال و طیب روزی عطا فرما۔ مرتے دم تک ہمیں یا اللہ صحت اور تندرستی عطا فرما، مرتے دم تک کی ہمیں صحت و تندرستی عطا فرما۔ ہر معذوری، مجبوری، لاچاری، بے کسی اور بے بسی سے بچانا۔ یا اللہ ہر معذوری، مجبوری، لاچاری، بے کسی اور بے بسی سے بچانا۔ یا ارحم الراحمین، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا اللہ اپنی بارگاہ میں حاضری نصیب فرمانا اور اپنی رضا کے ساتھ نصیب فرمانا۔ یا اللہ ہماری زندگی کا آخری حصہ زندگی کا سب سے بہترین حصہ بنا دینا۔ یا اللہ ہماری زندگی کا آخری حصہ زندگی کا سب سے بہترین حصہ بنا دینا۔ یا اللہ سب سے اچھے عمل پر خاتمہ فرمانا، اور جب خاتمہ ہو تو آپ راضی ہو جانا اور ہمیں معاف فرما دینا۔ یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین، جن جن حضرات نے دعاؤں کے واسطے کہا ہے ان کی نیک مرادیں پوری فرما، سب کی نیک مرادیں پوری فرما۔ ہر قسم کے حادثات سے، سانحات سے، واقعات سے، آفات و بلیات سے ہماری حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہمارا خاتمہ کامل و خالص ایمان پر فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد و آلہ و اصحابہ۔